آپ حضرات نے اللہ کا کلام سنا ہے، اور اللہ کا کلام سننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ جسے نصیب فرمائے۔ اور پھر رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں آپ حضرات نے اللہ کا کلام سنا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور عزت والی چیز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ قرآن تو یہ آپ کے سامنے جو آپ کی مسجد کی الماریوں میں پڑا ہے، آپ اسے اٹھائیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من الجنۃ والناس تک یہ قرآن ہے۔ اور ایک ہے صاحب قرآن، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں اعلیٰ ہیں، یہ دونوں افضل ہیں، یہ دونوں عظیم ہیں، یہ دونوں بلند ہیں، یہ دونوں عرفہ ہیں، یہ دونوں اعلیٰ ہیں۔ صاحب قرآن بھی اعلیٰ اور قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی افضل، قرآن بھی افضل، صاحب قرآن بھی بے مثال اور قرآن بھی بے مثال۔ نہ کوئی صاحب قرآن کی مثال ملتی ہے، نہ کوئی قرآن کی مثال ملتی ہے۔ صاحب قرآن بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی بے مثال، قرآن بھی بے مثال، اور یہ دونوں اتنے اعلیٰ ہیں جو اس سے جڑ جائے اللہ اسے بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں اتنے اعلیٰ ہیں، دونوں اتنے عظیم ہیں، دونوں اتنے بلند ہیں، دونوں اتنے عرفہ ہیں کہ جو ان سے جڑا اللہ اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جو صاحب قرآن سے جڑا اللہ اسے بھی بلند کرتے ہیں، جو قرآن سے جڑا اللہ اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہیں، علاقے کا ایک غریب آدمی ہے، ریڑھا چلانے والا ہے، دکان چلانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، لیکن اس کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، تو محلے کا وڈیرا بھی اسے سلام کرتا ہے، محلے کا چودھری بھی اسے سلام کرتا ہے، محلے کا خان بھی اسے سلام کرتا ہے، محلے کا مالدار بھی اسے سلام کرتا ہے، تاجر بھی اسے سلام کرتا ہے۔ بھائی سلام کیوں کرتے ہو؟ اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ اس کو عزت دیتے کیوں ہو؟ اس کی تکریم کیوں کرتے ہو؟ کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ حافظ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن جب مصلی پر کھڑا ہو، وہ اللہ اکبر کر کے تمہیں قرآن سنائے، وہ تمہیں نماز پڑھائے، تو پیچھے صفوں میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، جج، مشیر اور وزیر اور محلے کا وڈیرا اور چودھری اور مالدار اور ارب پتی اور تاجر، وہ سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ حافظ قرآن سجدے سے نہ اٹھے، مجال ہے کہ کوئی سجدے سے سر بھی اٹھا لے۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ عزت اسے کس نے دی؟ اسے قرآن نے عزت دی ہے۔ یہ مقام اسے کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا ہے۔ یہ قرآن خود بھی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا اس سے جڑ جائے اللہ اسے بھی اعلیٰ کرتے، اللہ اسے بھی اعلیٰ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت مہنگے مہنگے کپڑے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کپڑا، کوئی سوٹ مہنگا ترین سوٹ ہی کیوں نہ ہو، مولانا طارق جمیل کی دکان اور کارخانے کا ہی کیوں نہ ہو، اعلیٰ سوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پرانا ہو جائے اسے کوڑا کرکٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ڈالا جاتا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بندے نے گلی سے سوٹ اٹھایا ہو اپنے لیے؟ کبھی دیکھا؟ بندے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ امام صاحب کا سوٹ ہے، کہتے ہیں سوٹ ہے تو کیا ہوا، پرانا ہو گیا۔ بھئی یہ صدر صاحب کا، یہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، یہ چودھری صاحب وڈیرے صاحب کا سوٹ ہے۔ بھئی اسے اگر جس کا بھی ہے لیکن استعمال کر کے پھینک دیا ہے، اب کوئی اسے اٹھاتا نہیں ہے، وہ مہنگا سے مہنگا سوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک قرآن مجید کا کپڑا ہے جس میں آپ قرآن کو لپیٹتے ہو، قرآن کو محفوظ کرتے ہو، وہ ادنا سا کپڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو گلی میں نظر آئے، آپ اسے اٹھاتے بھی ہو، اسے صاف کرتے ہو، اسے چومتے بھی ہو، اسے آنکھوں سے بھی لگاتے ہو۔ بھئی یہ معمولی سا کپڑا ہے، اسے اٹھا کے اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ قرآن کا کپڑا ہے۔ کس کا کپڑا ہے؟ یہ قرآن والا کپڑا ہے۔ اب اس کی نسبت کوئی معمولی نہ رہی، اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے، اور جس معمولی کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ جائے اللہ اس کپڑے کو بھی اعلیٰ کر دیتے، اللہ اس کپڑے کو بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو تپائی ہے جس پر ہم قرآن رکھ کر مسجد میں پڑھتے ہیں، یہ معمولی پلاسٹک یا لکڑی کی ہے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے تو کوئی اس پر پیر نہیں رکھتا، کوئی اس پر ٹیک نہیں لگاتا، کوئی اسے پلانگتا نہیں ہے۔ بھائی اس لکڑی اور اس پلاسٹک کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ کہا جاتا ہے اب اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔
کس سے جڑ گئی؟ قرآن سے۔ عزت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، وقار چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، مقام چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، بلندی چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، عظمت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، عزت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، عظمت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، امن چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، سکون چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، علم چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، رب کی توحید جاننا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، پیغمبر کی رسالت سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، صداقت جاننا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، عدالت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، سخاوت و حیا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، شجاعت و بہادری چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، تقوی چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، رہنمائی چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، زندگی کا سلیقہ چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، معیشت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، معاشرت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، مصائب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، مسائل کا حل چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ۔ کس سے جڑ جاؤ؟ کس سے جڑ جاؤ؟ قرآن سے۔ دیکھو صحابہ قرآن سے جڑ گئے اور صاحب قرآن سے بھی جڑ گئے، اللہ نے پورے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ پانی پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے، سورج کی روانی پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے، ہواؤں پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے، پرندوں پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے، جنگل کے شیروں درندوں پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے، دریاؤں پر بھی اور سمندر کے جناب موجوں پر بھی صحابہ کا حکم چلا ہے۔ کبھی سنا یا دیکھا کہ کسی نے پانی پر گھوڑا دوڑایا ہو؟ کبھی سنا، کبھی دیکھا؟ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، صحابہ نے سمندر کے سینے پر گھوڑا دوڑایا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی نے دریا کو مخاطب کیا ہو کہ میری فلاں چیز واپس کر دے، دریا نے واپس کی ہو؟ کبھی دیکھا یا سنا؟ آؤ میں تمہیں صحابہ کے در پہ لے جاؤں۔ صحابہ کو دریا نے پیالہ واپس کیا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قافلہ جا رہا ہے صحابہ کا، ایک صحابی کے انتظار میں پورا قافلہ ٹھہر گیا۔ جب جا کے دیکھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ صحابی دریا کے کنارے بیٹھا دریا کو تک رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے بندے سارا قافلہ تیرے لیے رکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہاں سے پانی بھرنا تھا اپنے لکڑی کے پیالے میں، دریا نے وہ پیالہ ڈبو دیا ہے، اب تو میں پیالہ لے کر ہی جاؤں گا۔ عمر ابن عاص نے دریا کو مخاطب کیا، دریا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے محمد کا غلام ہے، اسے پیالہ واپس کر دے۔ اس دریا نے بھی بڑا فخر کیا ہوگا اور دنیا بھر کے دریاؤں کو مخاطب کیا ہوگا کہ دیکھ میری خوش قسمتی، مجھے پیغمبر کے صحابہ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنی تھی کہ دریا کو جوش آیا اور پیالے کو اچھالا اور یوں صحابی کے گود میں گرا دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لشکر ہزاروں میل دور کافروں سے جہاد میں مصروف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے تمام فاصلوں کو مٹا دیا اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ مقام جنگ کا میدان بھی دکھا دیا کہ صحابہ کے رخ اس طرف ہے اور دشمن پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہونے والا ہے۔ این خطبے کے دوران حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا۔ ایک مہینے بعد جب حضرت ساریہ کا لشکر آیا، امیر المؤمنین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین فلاں دن فلاں وقت پر آپ کی آواز اللہ نے مجھ تک پہنچا دی تھی، آپ کی آواز سن کر میں پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر سے ہزاروں میل دور حضرت ساریہ کو پکار رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اللہ نے ہواؤں کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ صاحب قرآن اور قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں بھی بلند کر دیں گے، اللہ تمہیں بھی عظیم تر کر دیں گے۔ آج بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، آج بھی قرآن کا وہی انقلابی تاثیر ہے قرآن کی جو اس دور میں تھا۔
آج بھی قرآن میں وہی کرامت اور وہی عظمت موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ وہ پڑھنے والے نہ رہے۔ قرآن تو وہی ہے، وہی اللہ کا کلام ہے جو حضرت ابو بکر تلاوت کرتے تھے، وہی اللہ کا کلام ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، اور ایک ایک رات میں پورا قرآن نماز میں پڑھ جاتے تھے، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن کے الفاظ بھی وہی ہے، حروف بھی وہی ہے، انقلابی تاثیر بھی وہی ہے، عظمت بھی وہی ہے، فضیلت بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، شان بھی وہی ہے، رتبہ بھی وہی ہے، لیکن میں اور آپ کمزور پڑ گئے۔ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ بھائی عظمت والے بننا چاہتے ہو؟ بولو یار، بلند ہونا چاہتے ہو؟ بلندیاں چاہتے ہو؟ مصائب سے بچنا چاہتے ہو؟ مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ تو آؤ قرآن کی طرف۔ کس کی طرف آؤ؟ بولو، قرآن کی طرف۔ اس قرآن کو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اور بڑی تکلیفوں، بڑی مصیبتوں اور بڑے مارے کھا کر ہم تک پہنچایا ہے، اور بڑی تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سارے نہیں بول رہے یار، کون ہیں؟ یہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور بابرکت رات اللہ کے گھر میں ختم قرآن کی تقریب ہے، اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اس دین کی بنیاد ہے۔ بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، اس لیے ہر زبان پر آنا چاہیے صحابہ۔ کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ دین پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ ایمان پہنچانے والے کون ہیں؟ شریعت پہنچانے والے کون ہیں؟ اقوال پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی سیرت بتانے والے کون ہیں؟ صورت بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا چہرہ یوں تھا بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی زلفیں یوں تھی بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر نماز یوں پڑھاتے بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر مسکراتے یوں تھے بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر چلتے یوں تھے بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر اٹھتے بیٹھتے یوں تھے بتانے والے کون ہیں؟ پیغمبر بدر میں گئے ساتھ کون تھے؟ پیغمبر احد میں گئے ساتھ کون تھے؟ پیغمبر بدر میں گئے ساتھ کون تھے؟ پیغمبر حنین میں گئے ساتھ کون تھے؟ پیغمبر نے خندق میں پیٹ پر 2 پتھر باندھے بتانے والے کون ہیں؟ ساتھ دینے والے کون ہیں؟ بھوکا پیاسا رہنے والے کون تھے؟ اپنے گردنوں کو کٹوانے والے کون تھے؟ اپنے جسموں کو زخمی کرنے والے کون تھے؟ اپنے بچوں کو قربان کرنے والے کون تھے؟ بیویوں کو بیوہ کرانے والے کون تھے؟ یہ سب کچھ ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ یہ دین ہمیں دینے والے کون تھے؟ آج پوری دنیا میں رب کا دین موجود ہے، رب کی وحدانیت اور ربوبیت قائم اور دائم ہے، پیغمبر کی ختم نبوت موجود ہے، مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہے، علماء موجود ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہا ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے اور کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور جہاد ہو رہا ہے، تبلیغی جماعتیں نکل رہی ہے، اور مدارس آباد ہو رہے ہیں، مساجد بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کائنات میں آج دین موجود ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ سارے بولو، کس کا؟ یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ حضرت بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ حضرات صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور جب دین کی بنیاد صحابہ ہو، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہو، دین کے گواہ صحابہ ہو، دین کے گواہ کون ہو؟ صحابہ۔ اور جب ان صحابہ کی توہین ہو رہی ہو تو بتاؤ صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کون کون کریں گے؟ سارے کرو گے صحابہ کا دفاع؟ سارے صحابہ کا دفاع کرو گے؟ بھائی صحابہ کا دفاع یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی صحابہ کی عظمت کرو، صحابہ کی گستاخی نہ کرو، صحابہ قرآنی لوگ ہیں، صحابہ کو پڑھنا ہو تو کہاں پہ پڑھو؟ قرآن میں۔ کہاں پہ پڑھو؟ صحابہ کو تاریخ میں مت پڑھو۔ آپ نے محمد بن قاسم کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھو، آپ نے سلطان محمود غزنوی کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھو، آپ نے کسی اور فاتح جرنیل اور بہادر اور بادشاہ اور کسی اور شخص کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھو، لیکن جب بات آئے گی صحابہ کی تو کہاں پر پڑھو گے؟ کہاں پر پڑھو گے؟ قرآن میں، پیغمبر کے فرامین میں۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے لیے؟ اولئک هم المفلحون۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کو؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ یہ سارے جنتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
کیوں؟ رب کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ رب کا، قرآن کا۔ اس لیے بھائی صحابہ کو تاریخ میں نہ پڑھو، تاریخ تو کہے گا کہ صحابہ نعوذ باللہ ناکام تھے، تاریخ تو کہے گا کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں بائی بائی، آپس میں رحم دل، آپس میں نرم دل۔ اس لیے صحابہ کو پڑھنا تو قرآن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو صحابہ کا دفاع سارے کرو گے؟ صحابہ کا دفاع پوری امت مسلمہ پر فرض ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد صحابہ ہے۔ کلمے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، قرآن کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کی ختم نبوت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اور نماز اور دین اور تقوی اور ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ صحابہ کا دفاع کرو۔ کس کا دفاع کرو؟ صحابہ کا۔ صحابہ محفوظ ہو گئے تو سارا کا سارا دین محفوظ ہو گیا۔ کرو گے صحابہ کا دفاع؟ میں نے کہا پوری امت مسلمہ پر صحابہ کا دفاع اس وقت فرض ہے۔